مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 25 شعبان 1444 ہجری بمطابق 17 مارچ 2023 عیسوی بعنوان روزے کی اہمیت و فضیلت۔ خطیب فضیلت الشیخ خالد بن سلیمان المہنا، ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آل عمران 102۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ النساء 1۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ الاحزاب 70-71۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دین میں ایسے احکام مشروع کیے ہیں جن سے ان کو بہترین اور عظیم اجر و ثواب ملتا ہے، اور ان کے نفس کو پاکیزگی اور بدن کو صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے۔ اور سنو، اس دانا اور حکیم رب نے اپنے بندوں پر جو جلیل القدر عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ عظیم آیت مہربان رب کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ندا و پکار ہے جو متعدد طریقے سے اس فریضے کی عظمت و جلالت کی طرف اہل ایمان کی توجہ مبذول کرا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اللہ کا یہ فرمان اس عبادت کو لازم پکڑنے پر ابھارتا ہے، اس کا فضل و شرف بیان کرتا ہے، اس کی ادائیگی پر بکثرت خیر و برکت ملنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے اور اسے انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اپنے تمام بندوں پر فرض کیا تاکہ وہ اس کی برکات اور اجر سے اپنے دامن مراد کو بھر سکیں۔ اس فریضے کے جلیل القدر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر فرض کرنے کا مقصد تقوی کا حصول قرار دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہی اس کی وہ وصیت ہے جو اس نے ہمیں کی ہے اور پچھلی امتوں کو بھی کی تھی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ نساء 131۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، بے شک قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ دنیا میں متقیوں کے ہی نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور آخرت میں انہیں ہی نجات ملے گی۔ روزہ چونکہ تقوی کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اگلے پچھلے تمام لوگوں پر فرض کیا۔ اسی سے ایک بیدار مغز انسان کے لیے اس عبادت کی عظمت شایع عیاں ہو جاتی ہے جسے رب حکیم نے اسلام کا ایک رکن اور ایک عظیم ستون قرار دیا ہے، پھر اس پر اجر عظیم اور ثواب جزیل مرتب فرمایا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے محبت کرتا ہے اور اسے انجام دینے والوں کے لیے ایسے فضائل خاص کیے ہیں جو انہیں اس عبادت سے خوش ہونے اور بکثرت روزہ رکھنے پر ابھارتے ہیں۔ ایک عظیم حدیث قدسی کے اندر اس کے کچھ فضائل سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جسے راویوں کے سردار اور ثقات میں سب سے اعلیٰ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، بس جب تم
تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و گل کرے. اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں, اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا. بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. بخاری کی ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور باقی ہر نیکی کو 10 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اور مسلم کی ایک روایت ہے جو اس کی مزید توضیح و تشریح کرتی ہے. فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزہ کے, کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. وہ میری وجہ سے ہی اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ روزے دار کے روزے کا ثواب غیر محدود ہے. یہ جو اصول ہے کہ نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں, روزہ اس اصول سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ مخفی و پوشیدہ انداز میں اس کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے دے گا, اس لیے کہ روزے دار نے اپنی عبادت کو مخفی رکھا, اسے اپنے رب کے لیے خالص کیا, اس کی رضا کا خواہاں رہا, اس کے ثواب کی امید رکھی, اس کے عذاب سے ڈرتا رہا, اس کی نیت میں ریا کا شائبہ تک نہیں آیا, اور لوگوں کی توجہ اور تعریف جیسی دیگر دنیاوی فائدے کی امید نہیں رکھی. اس عبادت کے کیا کہنے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور جس کا اجر و ثواب بھی خود ہی عطا کرے. اس جلیل القدر حدیث میں روزے کے جو فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ روزہ ڈھال ہے, یعنی روزہ روزے دار کو جہنم سے بچائے گا اور اس سے محفوظ رکھے گا, کیونکہ جہنم اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس سے بچائے شہوتوں سے گھرا ہوا ہے, اور شہوت آسودگی و سیرابی سے بھڑکتی ہے, اور روزہ دار اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا شیطان اور نفس امارہ کمزور پڑ جائے, پھر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. گویا وہ اس طریقے سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس طرح سے روزہ اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کی ڈھال اور آخرت میں جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. اس مبارک حدیث میں روزے کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزہ دار کے منہ کی یہ بو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ بو اس دنیا میں لوگوں کو ناپسند ہے, لیکن اللہ کے ہاں پاکیزہ و پسندیدہ ہے, کیونکہ یہ بو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح شہید کا خون ہے. قیامت کے دن شہید کا خون شکل میں تو خون ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. اس مبارک حدیث میں روزہ کی ایک فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ روزہ دار افطار کے وقت خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے مل کر خوش ہوگا. افطاری کے وقت خوشی کی وجہ یہ ہے کہ نفس کھانا پانی اور جنسی شہوت کی طرف فطری طور پر مائل ہوتا ہے, بس جب اسے کچھ وقت کے لیے اس سے روک دیا جاتا ہے پھر اسے دوسرے وقت میں اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے تو وہ اس منع کردہ چیز کی دوبارہ اجازت ملنے پر خوش ہوتا ہے, بطور خاص جب اسے اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہو. اس خوشی پر مستزاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی افطار کرنے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس پر بندے کو اجر سے نوازتا بھی ہے. اور روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوش اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اپنے روزے کا پوری فیاضی کے ساتھ اجر و ثواب پائے گا, جبکہ وہ اس وقت نیکی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی قصاص وغیرہ کے ذریعے روزے دار کا ثواب نہیں لے سکتا, بلکہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہیں اس کا پورا بدلہ پائے گا. روزہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے, اس سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. جیسا کہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. روز قیامت اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے, ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا, چنانچہ کوئی اس سے اور داخل نہیں ہوگا. بخاری و مسلم بروایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. روزہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے ان کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے, اسی طرح جو غیر رمضان میں نفلی روزے رکھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمان نبوی ہے جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ
تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صحیحین میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گھر والے، مال، نفس، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں، اور روزہ، نماز، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عموماً ابتلا و آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، اپنے مال یا اولاد، اپنے نفس یا اپنے پڑوسی کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، ان کے واجبی حقوق میں کوتاہی برتتا ہے، یا ان کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت و بندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو روزہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو شریعت دی ہے، ہدایت دی ہے، ہمارے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ہمیں عظیم خیر و برکت اور بے شمار نیکیوں والی امت میں پیدا کیا ہے، ان سب پر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اپنی کتاب ہدایت اور نبی کی سنت کو نفع بخش بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ پاکیزہ اور کامل اور مکمل تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد مسلمانوں، اپنے ساتھ احسان و بھلائی کرنے والے انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو اسے باطل کر دے یا اس کے ثواب کو گھٹا دے، تاکہ وہ اس کا پورا اجر پائے، اس کی حلاوت و شیرینی محسوس کر سکے اور اس کے مقاصد سے بہرہ مند ہو جائے۔ اپنے روزے کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنی زبان کی سب سے زیادہ حفاظت کرے، جو سب سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت میں لگا رہے اور لایانی چیزوں سے سب سے زیادہ دور رہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی امت کے لیے بڑے مہربان تھے، پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و گل کرے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار سے صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ حلال کھانا، پانی اور جنسی خواہشات سے باز رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ناحق حرام بات کو بھی چھوڑ دے، جیسے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت و چغلخوری کرنا۔ ہر اس عمل کو چھوڑ دے جو جھوٹ میں داخل ہو، جیسے خرید و فروخت اور معاملات میں دھوکہ دینا، حرام چیز دیکھنا۔ اسی طرح جہالت و بے وقوفی والی بات کو چھوڑ دے، جیسے گالی دینا، تہمت باندھنا، فحش گوئی و بد کلامی کرنا۔ جو روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ہی روزے کی فرضیت کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور وہی اس کے فوائد اور اثرات سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ پھر وہ متقی بن جاتا ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح انہی چیزوں کے لیے حرکت کرتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اس کا نفس اللہ کی رضا کے لیے مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے، اور وہی عبادت کی حلاوت کو پاتا ہے، وہی عبادت سے انسیت حاصل کرتا ہے اور عبادت انجام دینے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں، آج کے دن کی بقیہ گھڑیوں میں انس و جن کے امام، نبیوں اور رسولوں کے سردار پر درود و سلام بھیجا کرو، تاکہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہو جائے اور مخلوق میں سب سے افضل ذات پر درود بھیجنے کا ثواب مل سکے۔ اے اللہ، ہمارے سردار اور امام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، ہمیشہ ہمیشہ جب تک رات و دن کی گردش باقی رہے۔ اسی طرح آپ کی پاک و بزرگ آل پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت یافتہ ائمہ تھے، ابو بکر صدیق سے راضی ہو جا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، عمر فاروق سے راضی ہو جا جو ملکوں کے فاتح تھے، عثمان سے راضی ہو جا جو گھر پر شہید ہوئے، علی سے راضی ہو جا جو نہایت نڈر اور بہادر جنگجو تھے، اور اپنے نبی کے تمام ساتھیوں سے راضی ہو جا جو نیک اور صالح تھے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہمارے تمام اعمال کو نیک بنا دے، اپنے لیے خالص بنا دے، ان میں کسی طرح کے ریا و نمود کی آمیزش نہ ہو۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں سجا اور سنوار دے، کفر، فسق اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا، ہمیں توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا۔ رمضان میں تو ہمیں اپنی عبادت و بندگی، اجر و ثواب اور مغفرت کا وافر حصہ
حصہ عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ مہربان ذات، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دینا، اپنی ناراضی و عذاب کے اسباب سے بچانا۔ اے اللہ ہمارے تمام فوت شدگان پر رحم فرما، ان سے درگزر فرما، ان کی بہترین ضیافت فرما اور ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں بھیج دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دے اور دشمنان دین کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ایسے کاموں میں مدد فرما جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوں اور ملک و ملت کے حق میں بہتر ہوں۔ اے فضل و کرم والے، ہمارا رب پاک ہے ان تہمتوں سے جو یہ نادان لگاتے ہیں۔ رحمت و سلامتی نازل ہو تمام رسولوں پر۔ اللہ رب العالمین ہی تمام طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔